الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العظیم وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ اسلام کی دو بہت بڑی بنیادی تعلیم ہیں جس کو اللہ رب العزت نے عام طور سے قرآن کریم میں ایک ہی آیت میں جمع کیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اقیموا الصلاۃ میں اللہ رب العزت نے بدن کے استعمال کو سمجھایا ہے کہ بدن کا استعمال کس طرح کرنا ہے، کہ جب ہم کہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، جب ہم کہیں جھک جاؤ تو رکوع میں چلے جاؤ، جب ہم کہیں سجدے میں جاؤ تو سجدے میں چلے جاؤ، جب ہم کہیں تحیات میں بیٹھ جاؤ تو تحیات میں بیٹھ جاؤ۔ اور آتوا الزکاۃ کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے انسان کو مال خرچ کرنے کا سلیقہ اور اس کا طریقہ بیان فرمایا ہے۔ عام طور سے انسان اپنے اندر جو تبدیلی لے کر آتا ہے اور جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو عام طور سے وہ نماز روزے پر آ کر رک جاتا ہے، اور مال چونکہ انسان کی انتہائی محبوب چیز ہے اور مال سے انسان کو انتہا درجے کا عشق ہوتا ہے، اس لیے مال کے معاملے میں اکثر و بیشتر مسلمان وہ اس معیار پر نہیں اتر پاتے جس معیار پر اللہ رب العزت نے اور اس کے کلام نے اپنے بندوں سے اور اپنے ماننے والوں سے مطالبہ کیا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیتیں، یہ بیان ہمیں بہت دل کی گہرائیوں سے سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا معبود ماننے والے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے عمل کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اپنی دل کی کیفیت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ عام معمول سے ہٹ کر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ تیسرے پارے کی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اس میں خرچ کرنے کا جو بیان شروع ہوا ہے وہ آیت الکرسی سے پہلے سے شروع ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، یہاں سے لے کر پھر اللہ رب العزت نے مثل الذین ینفقون سے شروع فرما کر قرآن کریم کے عام انداز سے ہٹ کر تقریباً 2.5 صفحے کے اندر برابر مستقل طور پر اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا طریقہ اور خرچ کرنے کے آداب، خرچ کرنے کی اہمیت، اس کی برکتیں، یہ ساری کی ساری اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں۔ یہ غیر معمولی جو انداز ہے یہ خود بیان کرتا ہے کہ خرچ کرنے کی اللہ رب العزت کے ہاں کیا اہمیت ہے اور کیا اس کی افادیت ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے سے مراد وہ تمام مصارف ہیں کہ جن تمام مصارف میں اللہ کی رضا کے لیے مال کو شریعت کی ہدایات کے مطابق خرچ کیا جائے سبیل اللہ میں، وہ سارے کے سارے مصارف شامل ہوتے ہیں۔ کمثل حبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بیان کیے ہوئے مصرف میں اللہ کی ہدایت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان فرماتے ہیں کمثل حبہ، جیسے ایک دانے کو زمین کے اندر بویا گیا۔ جب ایک گیہوں کا دانہ زمین کے اندر بویا جاتا ہے تو زمین کے اندر جا کر وہ دانہ فنا ہو جاتا ہے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس کا وجود فنا ہوتا ہے تو اس وجود میں سے ایک نئی کونپل اور ایک نیا پودا نکلتا ہے۔ اس پودے کے اندر بہت ساری بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی کے اندر گیہوں کے بہت سارے دانے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی مثال کو بیان فرماتے ہیں کمثل حبہ، جیسے ایک دانہ جس سے 7 بالیاں نکلی ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔
تو ایک دانے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح 700 دانے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے، بالکل اسی طرح جو انسان 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی ہدایت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، اور کسی کا اخلاص بہت زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے تو 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو لوٹاتے ہیں۔ یہ جو اللہ رب العزت نے مثال بیان کی ہے، یہ حصی مثال بیان کی ہے جو ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے کہ کسان کھیت کے اندر دانہ ڈالتا ہے، اور جب وہ بیج کے پیسے اکٹھے کرتا ہے اور بیج خریدتا ہے تو عام طور سے جو غریب کسان ہوتے ہیں تو ان کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جب وہ بیج خریدتے ہیں۔ وہ صرف اللہ کے بھروسے پر اپنا وہ بیج جو اس کا آخری خزانہ تھا، اس کے بعد اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے بھروسے پر زمین کے حوالے کر دیتا ہے، مٹی میں ملا دیتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے توکل پر، اس کے بھروسے پر اللہ تعالیٰ ایک دانے کے بدلے میں بہت سارے دانے بڑھا کر کے، کئی گنا بڑھا کر کے اس کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، لیکن جب مسئلہ آتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تو تم اللہ پر شک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے شکی، ہم جیسے نادان مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حصی مثال بیان فرمائی کہ اس مثال کے سامنے آ جانے کے بعد یہ غیب کا مسئلہ نہیں رہا، یہ تو تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے کھول کر رکھ دیا کہ تم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہو۔ کتنی مثالیں ہیں اس کی، اگر اس مضمون کو کھولا جائے، مثالیں بیان کی جائیں تو آج کا سارا وقت اس پر جا سکتا ہے۔ ایک انسان جب کاروبار شروع کرتا ہے تو اپنا سب کچھ بیچ باچ کر، جو کچھ اسے ملا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا لگا کر، اور جگہوں سے قرض لے کر، صرف اللہ کے بھروسے پر، کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ دکان چلے گی نہیں چلے گی، اس لائن میں وہ کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، کسٹمر آئیں گے نہیں آئیں گے، کچھ نہیں پتہ ہوتا۔ انسان اللہ کے بھروسے کے اوپر تحقیق کر کے، وسائل اور اسباب کو اللہ کے حکم کے مطابق اختیار کر کے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ جب بیٹھتا ہے تو اکثر و بیشتر اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے اور وہ انسان مالی طور پر ترقی کرنے لگتا ہے۔ ایک انسان جب اس کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد جب اولاد ہوتی ہے، اولاد دنیا میں آ بھی جاتی ہے، تو اولاد دنیا میں آنے کے بعد کھاتی کیا ہے اور جسم میں بنتا کیا ہے؟ کھاتی روٹی ہے، اولاد پیتی ماں کا دودھ ہے۔ ماں کی دودھ کے اندر وہ کون سا عنصر ہوتا ہے جس سے ناخن بنتے ہیں؟ ماں کے دودھ کے اندر بال تو نہیں نظر آتے لیکن اس کے بال بڑے ہوتے ہیں۔ ماں کے دودھ کے اندر ہڈیاں تو نہیں نظر آتی، اس کی ہڈیاں بڑھتی ہیں۔ ماں کے دودھ کے اندر دل کا جز اور دل کا حصہ تو نہیں نظر آتا لیکن اس کا دل بڑھتا ہے، اس کا جگر بڑھتا ہے، اس کی آنکھیں بڑھتی ہیں، اس کی دماغ کی قوت بڑھتی ہے۔ یہ ساری کے سارے جو اللہ رب العزت نے انسان کے نفسوں میں اور باہر خارج میں جو دلائل رکھے ہوتے ہیں، ان دلائل سے اسلام کو اور اللہ کی طاقت کو اور اللہ تعالیٰ کو پہچاننا بہت آسان ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنی صلاحیتوں کو اس طرف پھیرنے کی، اپنی صلاحیتوں کا اس طرف رخ کرنے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ فضل فرماتے ہیں اور اس طرح کے دلائل اور اس طرح کی چیزیں اس کے اوپر کھول دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ مثالیں نہ بیان فرماتے تو ہم جیسے لوگوں کو شک ہو کہ کیسے اللہ تعالیٰ واپس فرمائیں گے۔ اصل تو ایمان کا درجہ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا تو انسان شک کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ پر شک کروں؟ جس مالک نے مجھے وجود بخشا ہے اس مالک کے وعدے کے اوپر میں شک کروں؟ جس مالک نے اتنے لمبے چوڑے آسمان بنائے ہیں، جس کی کرسی اور جس کا اقتدار اتنا وسیع ہے کہ آسمان و زمین کو اپنی قدرت میں لیا ہوا ہے، وہ مالک میری کتنی ضروریات ہیں اس کے سامنے؟ چینٹی کی ضروریات کے برابر بھی میری ضروریات نہیں ہے اس کے سامنے۔ وہ کیا میری ضروریات پوری نہیں کر سکے گا؟ وہ نہیں لٹا سکے گا، اس کے خزانے میں کمی ہے۔ لیکن اللہ نے پھر بھی مثالیں بیان فرمائیں کہ یہ حصی مثالیں سامنے رکھ کر اب تو یقین کر لو۔ یہاں پر اہل باطن علماء نے، بہت سے علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں اس آیت کے تحت میں کہ ہمارا تو تجربہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو انسان اللہ کے وعدے پر بھروسہ کر کے اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کو کئی گنا بڑھا کر اس کا مال ضرور واپس فرماتے ہیں۔
شرط یہ ہے اخلاص ہو اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے۔ اور بعض علماء سے تو میں نے یہ سنا کہ انہوں نے اس آیت کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ میں حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنی مال کو خرچ کرے گا اخلاص کے ساتھ، تو شاید وہ دن یا چند دن نہیں گزریں گے کہ اللہ رب العزت اس کو واپس لوٹا دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک کے بدلے میں 700 ہی نہیں، اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہے کسی کسی کو۔ واللہ واسع علیم، اور تم اپنی طرح اللہ کو نہ بخیل سمجھنا، نہ اپنی طرح اللہ کے خزانوں کو محدود سمجھنا، وہاں تو بہت وسعت ہے۔ سب کو بھی اللہ تعالیٰ کروڑ پتی اور ارب پتی بنا دیں ان کے خزانوں میں، تب بھی اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے تو سوئی کے اوپر جتنا پانی آئے گا اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ واللہ واسع، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں، علیم جاننے والے ہیں، انہیں معلوم ہے کون کس نیت سے خرچ کر رہا ہے۔ جیسا اخلاص ہوتا ہے ویسا اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ الذین ینفقون اموالہم، اب اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کے آداب بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے ترغیب، پھر اس کی برکت کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ لوٹائیں گے۔ جو انسان اپنا مال بڑھانا چاہے وہ انسان اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کر کے خرچ کرنے کی عادت تو ڈالے، خرچ کرنا شروع تو کرے، اور یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے دیں گے۔ ہمارا علم، ہماری سوچ بہت محدود ہے، اور اللہ کا علم اور اللہ کے وسائل، اللہ تعالیٰ وسائل کے محتاج ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے اور اللہ تعالیٰ کے دینے کے راستے بہت وسیع ہیں، آپ اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ کہاں سے دے گا۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کی شان یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا آداب بیان فرماتے ہیں۔ بہت سے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہوتا ہے، تو مال و دولت تو انہیں ہوتی ہے ان کے پاس، لیکن عام طور سے ایک کمی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جن بندوں کو انہوں نے مال دیا ہوا ہے ان کو خاص طور پر جب اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا ہوا ہے وہ ایک صفت اپنے اندر اور پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ وہ صفت کیا ہے؟ وہ صفت ہے حلم، بردباری، برداشت کرنا، درگزر کرنا۔ یہ والی صفت اگر وہ اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو کیا ہوگا، یہ آیت وہ بتاتی ہے، اور اگر یہ نہیں ہوگی تو نقصان کتنا بڑا ہوگا اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، لیکن ان کا کردار ایسا بن چکا ہے کہ وہ خرچ کرنے کے بعد ان کے مزاج کے اندر یہ بات ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس کے اوپر میں مال خرچ کروں وہ میرا احسان مانے، وہ مجھے جھک جھک کر کے سلام کرے۔ کسی محفل میں میرا جب اس سے سامنا ہو اور وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہو تو وہ میرے لیے کرسی چھوڑ کر دوڑا ہوا آئے اور مجھے سلام کرے اور میرے لیے جگہ چھوڑ دے اور مجھ سے کہے کہ آپ اس جگہ کے اوپر بیٹھیں۔ مختلف جتنی بھی اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں، یہ انسان کے ایک کردار کی صفت بیان کی ہے، ایک دل کی کیفیت بیان کی ہے کہ عام طور سے لوگوں کے دل کے اندر مال کسی کو دینے کے بعد، کسی کو صدقہ دینے کے بعد، زکوٰۃ دینے کے بعد دل کے جذبات ہو جاتے ہیں، شیطان یہ جذبات پیدا کر دیتا ہے۔ منّا ولا اذى، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ ان کے حساب سے اس کی عزت نہیں کرتے، اہمیت نہیں دیتے، احسان نہیں مانتے، تو اب وہ انسان جیسے ہی موقع پاتا ہے انہیں ذلیل کرتا ہے، تانے دیتا ہے کہ ہم نے فلاں موقع پر اس کا ایسا خیال کیا تھا، ہم تو اس کی ایسی مدد کرتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ اس طرح کرتا ہے کہ ہمیں پوچھتا نہیں ہے، ہمیں دیکھ کر کے کھڑا نہیں ہوتا، ہماری عزت نہیں کرتا۔ یا تو انسان زبان سے براہ راست کہتا ہے یا اپنے عمل سے ایسا نمونہ پیش کرتا ہے جس سے اس کی حقارت ہوتی ہے، اس سے اعراض کرنا، منہ بنانا، یا کوئی بھی ایسا عمل اختیار کرنا جس سے یہ اظہار ہو کہ دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا اور تم نے عزت نہیں کی تو ہمارے اوپر ناگواری ہے، اور یہ ایک میسیج ہوتا ہے کہ اب آئندہ سے ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خرچ کرنے کے بعد نہ تو احسان جتائے گا، نہ اپنی زبان سے تکلیف دے گا، نہ اپنے عمل سے حقارت کرے گا، قیامت کے دن اس خرچ کرنے والے کو اللہ کے یہاں اجر ملے گا۔ اور جو انسان خرچ کرے گا لیکن خرچ کرنے کے بعد احسان جتا دے گا یا اپنی زبان سے یا عمل سے تکلیف پہنچا دے گا، اس کا اجر ختم ہو جائے گا۔ یہ بہت زبردست بات ہے۔
عام طور سے خرچ کرنے کے بعد شیطان ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے ضرور بھی ضرور ایک آدھ جملہ ضرور بول دیتا ہے، ایسے حالات ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اس میں جو سائلین ہوتے ہیں جن کے اوپر انسان خرچ کرتا ہے ان کی بدتمیزی اور ان کی بے ادبی کا بھی دخل ہوتا ہے۔ وہ دینے والوں کے سامنے اس قدر بے ادبی اور بدتمیزی اور گستاخی کرتے ہیں کہ وہ انسان مجبور ہو جاتا ہے، کبھی کبھی وہ نہیں چاہتا میں احسان جتاؤں لیکن اتنا مجبور کرتے ہیں کہ اس کی زبان سے ایک آدھ جملہ نکل جاتا ہے۔ یہ در حقیقت شیطان ساری چال چل رہا ہوتا ہے کہ اگر اس کا یہ صدقہ، یہ زکوٰۃ وہاں تک پہنچ گئی تو یہ تو 700 اور 1000 اور 1500 اور 2000 اور 50 و 1000 تک گناہ اس کا اجر لے جائے گا، تو میں کیسے خراب کروں؟ تو کبھی کبھی اس سائل کو ذریعہ بنا دیتا ہے، وہ ایسے جملے بولتا ہے کہ اس انسان کے جذبات مشتعل ہوتے ہیں، بھڑکتے ہیں، غصہ آتا ہے اور یہ احسان جتلا دیتا ہے، یہ تکلیف دہ جملہ کہہ دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایک عام مزاج ہوتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے اگر وہ مال کے ساتھ اپنے اندر حلم پیدا کر لیں، غصے کو پینے کی عادت ڈال لیں، درگزر کرنے کی عادت ڈال لیں، کوئی سائل کتنا بھی پریشان کرے یا کیسے بھی حالات آ جائیں، بس دینے کے بعد بھول جائیں، نہ بولے زبان سے کوئی جملہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس صورت میں ان کا اجر ان کے رب کے ہاں انہیں ضرور ملے گا۔ کیا اجر ملے گا؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ قیامت کے دن ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا يحزنون، نہ غم ہوگا۔ یہ تعبیر در حقیقت جنت کی۔ دنیا کے اندر انسان کتنا بھی پاورفل ہو، کتنا بھی صاحب اقتدار ہو، کتنا بھی صاحب مال ہو، ہر انسان کو کسی نہ کسی بات کا ڈر بھی ہوتا ہے اور غم بھی ہوتا ہے۔ جنت کے اندر نہ ڈر ہوگا نہ غم ہوگا۔ اور قرآن، اللہ کیا کتاب ہے اللہ کی، ایک چھوٹے سے جملے کے ذریعے سے قرآن کیا کیا بیان کرتا ہے۔ اس میں ایک باریک سے اشارہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے بندے خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، اپنے عزیز ترین مال کو، جس مال سے شدید محبت ہوتی ہے انسان کو، لیکن اپنے مالک کی محبت میں اس مال کو خرچ کرتے ہیں، تو ان خرچ کرنے والوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ خرچ کر کے ان کا دل نہیں دکھتا کہ میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دی، خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر احسان ہے ہم نے خرچ کیا، اور انہیں اندیشہ بھی نہیں ہوتا آگے کا مستقبل کا کہ میں نے خرچ کر دیا، آگے کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ جس ذات کے لیے میں نے مال نکالا ہے وہ ذات مجھے تنہا نہیں چھوڑے گی، وہ ذات میری مدد کرے گی، اور اس ذات کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی اور مجھے مستقبل میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو اللہ فرماتے تم نے دنیا میں بندے ہو کر کے یہ کیا تھا، نہ غم کیا تھا خرچ کر کے، نہ آگے کا خوف رکھا تھا، تو اب میں بھی اس کے بدلے میں تمہیں ایسی جگہ میں داخل کروں گا، ایسا انعام دوں گا، ایسی جگہ میں داخل کروں گا وہاں نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی غم ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف، یہ باطنی آداب بیان ہو رہا ہے کہ دل کی کیفیت دیتے ہوئے کیا ہونی چاہیے، کوئی احسان نہیں۔ اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تو عجیب بات انہوں نے کہی، ایک عجیب باب ان کا جب میں نے پڑھا تو یہ کھلا، فرمانے لگے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو ہم صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جب ہم انہیں صدقہ و زکوٰۃ دیں تو انہیں اس نظر سے دیکھیں کہ یہ ہمارے بوجھ کو دنیا سے ڈھو کر آخرت میں پہنچانے والے ہیں۔ اگر اس نظر سے دیکھیں گے کہ ہمارا یہ مال انہی کے ذریعے سے ہمیں قیامت کے دن اللہ کے یہاں اجر ملے گا، اگر یہ غریب نہ ہوتے تو ہم کس پر خرچ کرتے، پھر ہمیں یہ اجر کیسے ملتا؟ یہ تو بیچارے ہمارا بوجھ، ہمارا مال وہاں ہمیں ان کی وجہ سے ملے گا قیامت کے دن، یہ تو ہمارا بوجھ اور ہمارا مال منتقل کرنے والے لوگ ہیں جنت کی طرف اور قیامت کے دن کی طرف، یہ تو ہمارے محسنین ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کس پر خرچ کر کے ثواب حاصل کرتے۔ عجیب بات ہے، اگر یہ دل میں بیٹھ جائے تو نہ پھر من کی کیفیت ہوتی ہے احسان جتلانے کی، نہ عزا کی کیفیت ہوتی، نہ تکلیف دہ جملہ زبان سے نکلے گا، نہ دل میں اس طرح کے جذبات پیدا ہوں گے۔ یہ تو ہمارے محسنین ہیں، اگر یہ نہ ہوتے ہم کس پر صدقہ کرتے اور ہم کس طرح سے ثواب حاصل کرتے۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو اصل مقصود مال کے خرچ کرنے سے صرف غریبوں کی مدد نہیں ہے، بلکہ تمہارے اندر جو مال کی محبت ہے اور مال کی محبت کے نتیجے میں جو گڑبڑ ہوتی ہے، جو اللہ کی محبت سے انسان دور ہوتا ہے، جو دینداری سے دور ہوتا ہے، وہ جذبات اور اس نقصان سے بچانے کے لیے اللہ نے مال والوں کو یہ حکم دیا مال خرچ کرو۔ اس لیے صرف مال کا خرچ کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ مال کو صحیح جذبات کے ساتھ خرچ کرنا ضروری ہے۔ وہ جذبات کیا ہیں کہ احسان نہ جتلانا ہو،
تکلیف دہ جملہ نہ زبان سے ہو نہ عمل سے ہو، بلکہ الٹا جس کو دے رہے ہیں اس کا احسان دل کے اندر ہو۔ اللہ آپ کا شکر احسان ہے، اور اس بندے کا بھی شکر ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ اس بندے کے ذریعے سے ہمارا مال وہاں منتقل ہو جائے گا، اس بندے کی وجہ سے ہم خرچ کریں گے 50,000، اور یہ 50,000 اگر 10 گنا بھی بڑھا کر کے ملا تو یہ 5 لاکھ بن جائے گا، اور زیادہ ہوا تو اور زیادہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ تمہارے پاس کوئی سائل مانگنے آئے، کوئی ضرورت مند آئے اور تمہارا موقع نہ ہو دینے کا، تو اس وقت میں ایک کردار تو یہ ہے کہ انسان بدتمیزی کرے، ذلیل کرے، اور ذلیل کر کے سائل کو بھگائے، اور ایک کردار یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر نہیں ہے تو بہت عاجزی کے ساتھ کہ میرے بھائی اس وقت جو ہے میرا موقع نہیں ہے اور آپ مجھے درگزر فرمائیں، اور اس وقت آپ مجھے معاف رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورتوں کو پورا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کسی اور ذریعے سے آپ کی ضرورت پوری فرمائیں، دعا دے کر کے اس کو رخصت کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اچھی بات کرنا قول معروف و مغفرۃ، اور یہ بات جب آپ کہیں گے تو بعض سائل بدتمیز ہوتے ہیں، وہ آپ سے بدلے میں کہہ سکتے ہیں کہ تم اتنے بڑے مالدار ہو، اتنا بڑا آفس ہے تمہارا، اتنی بڑی فیکٹری ہے تمہاری، تم فلاں کام تو کر رہے ہو، فلاں کو تو دے رہے ہو، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بعض سائلین میں نے جیسے شروع میں کیا بہت بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ ان کی اس بدتمیزی کو درگزر کر جانا، وہاں پر برداشت کر لینا اللہ کی رضا کے لیے، یہ بہتر ہے ایسے صدقے سے کہ آپ نے صدقہ دیا لیکن صدقہ دینے کے بعد احسان جتا دیا، یا صدقہ دینے کے بعد اس کا دل توڑ دیا، آپ نے تکلیف دہ جملہ بول دیا، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ شاندار جملے بول کر اسے رخصت کر دو، یا آپ کوئی جو بدتمیزی کر رہا ہے اس بدتمیزی سے درگزر کر دو، یہ اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس کے بعد آپ نے احسان جتایا یا تکلیف دہ جملے کو۔ کیا زبردست آداب بیان فرمائے گئے ہیں صدقات کرنے کے۔ واللہ غنی حلیم۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو اللہ بہت بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے صدقوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے صدقہ کرنے کی۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بہت بردبار بھی ہیں۔ دیکھو تم سے گڑبڑ ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، تم نہ برداشت کر پاتے ہو سائلین کی سختی کو اور بدتمیزی کر دیتے ہو، اسی طرح جب صدقہ دیتے ہو تو صدقے کے بعد احسان جتا دیتے ہو یا کوئی جملہ بول دیتے ہو، لیکن اللہ پھر بھی تمہیں دے رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس بدتمیزی پر، سائلین کی اس سائلین کے ساتھ اس برے رویے کے اوپر اللہ کی پکڑ آتی، اور اللہ تعالیٰ تم سے مال چھین کر تمہیں بھی اس صف میں کھڑا کر دیتا۔ لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ حلم کر رہا ہے، تو تمہیں بھی یہ چاہیے کہ جب اللہ نے تمہیں غنی بنایا ہے تو جیسے اللہ تمہاری کوتاہیوں کے باوجود تمہیں نواز رہا ہے، اسی طرح تم بھی سائلین کی کوتاہیوں کے باوجود ان کے ساتھ حلم کا معاملہ کرو اور ان کی باتوں سے درگزر کرو، انہیں نوازتے رہو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان رشتہ داروں سے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب جب دینے کی باری آتی ہے تو انسان کو جو تکلیف پہنچی ہوئی ہوتی ہے، اس تکلیف اور اس درد کی وجہ سے انسان اس مستحق کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ غلط ہے۔ قرآن کریم اس بات کی اصلاح کرنا چاہتا ہے کہ وہ کتنی بھی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ کا اجر بڑھ رہا ہے، اگر وہ ضرورت مند اور مستحق ہیں تو آپ کو انہیں نظر انداز نہیں کرنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں کے باوجود آپ کو اور مجھے نواز رہا ہے، اسی طرح آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کی طرح آپ بھی ان کی غلطیوں کے باوجود انہیں نوازتے رہیں، دیتے رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، پھر اللہ تعالیٰ پیار سے فرماتے ہیں دیکھو بندو تم اپنی قیمتی چیز محنت سے کمائی ہوا مال اللہ کی رضا کے لیے تو دیتے ہو، لیکن شیطان پھر احسان و تکلیف دہ باتوں کے ذریعے سے تمہارا صدقہ برباد کرتا ہے۔ پھر اللہ چوکنا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو دیکھو اپنے صدقات برباد مت کرو احسان جتا کر اور تکلیف دہ باتیں کر کے، کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایک شخص جو اللہ کو نہیں مانتا، قیامت کے دن کو نہیں مانتا، وہ بس اس لیے چیریٹی کرتا ہے، اس لیے رفاہی کام کرتا ہے کہ تاکہ لوگوں میں میرا چرچا ہو، لوگ خوش ہوں کہ میں تو بہت زیادہ لوگوں کو دیتا ہوں، غریبوں کو دیتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ اسے دنیا میں ہی ملے گا، قیامت میں تو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں دینے کے بعد احسان جتانا اور تکلیف دہ جملہ بولنا یا عمل سے تکلیف پہنچانا یہ اتنا ہی برا ہے جس طرح اس شخص کا عمل جو نہ اللہ کو مانتا ہے اور نہ آخرت کو مانتا ہے اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، جیسا قیامت کے دن اسے کچھ اجر نہیں ملے گا، ایسے ہی ایسے مسلمان کو جس نے دے کر احسان جتایا،
یہ تکلیف پہنچائی سائل کو اسے بھی نہیں ملے گا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ پہاڑی علاقوں کے اندر جب مٹی بہہ کر کے آتی ہے تو بہت سی چٹانوں کے اوپر مٹی کی تہ جم جاتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو اس کے اوپر کچھ اگ بھی آتا ہے، لیکن جیسے بہت سی مرتبہ بہت سے موقعوں پر پہاڑی علاقوں میں رہنے والے کسان اس چٹان کے اوپر کھیتی بھی کرنے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی بارش کا زمانہ آتا ہے اور بارش کا پانی بہہ کر کے آتا ہے تو کھیتی سمیت وہ ساری مٹی بہہ جاتی ہے اور چٹان بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ چٹان پر مٹی جم گئی ہو، پھر بارش کا پانی آیا ہو تو وہ بالکل صاف چٹیل نکل کر کے آ جاتی ہے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کھیتی سے۔ اسی طرح جو لوگ اس طرح کے صدقات کرتے ہیں قیامت کے دن انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، ایسے ناشکر لوگ اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور وہ لوگ کہ جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ ان کے نفس کے اندر مضبوطی آ جائے، ان کے نفس کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے کہ اللہ کی رضا کے لیے کہاں کون سا کام کرنا ہے، کہاں کون سا کام رکنا ہے۔ کمثل جنہ، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اونچے علاقے میں اونچے ٹیلے پر اونچی جگہ کے اوپر کوئی باغ ہو، ایسی اونچی جگہ پر پہاڑی علاقے میں اگر کہیں پر باغ ہو تو وہ بہت شاندار موقع ہوتا ہے اور وہاں پر پیداوار عام طور سے دوگنی ہوتی ہے۔ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو اگر وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت تیز بارش ہوئی تب تو کئی گنا پھل بڑھ کر کے آئے گا، اور اگر بہت تیز بارش نہیں بھی ہوئی، ہلکی پھلکی فوار بھی ہوئی، تب بھی اور لوگوں سے زیادہ پھل آئے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی اس شخص کی جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے، نہ احسان جتاتا ہے، نہ تکلیف دہ جملہ بولتا ہے، سائل بدتمیزی کرتے ہیں تو درگزر سے کام لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اونچے ٹیلے پر ان کی کھیتی ہے، ان کا پھل کئی گنا ملے گا، کئی گنا دنیا میں ملے گا بڑھا کر، اور آخرت میں اجر وہ 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ یہ اخلاص کے اعتبار سے ملے گا۔ میں بار بار اس جملے کو بیان کر رہا ہوں کہ صدقہ کرنے کا ثواب اور اس کا اجر مال بڑھا کر کئی گنا دنیا میں ملے گا، آخرت میں بعد میں ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور تجربات شاہد ہیں اس بات کے اوپر، جس کا دل چاہے وہ تجربہ کر کے دیکھ لے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجور کا باغ ہو، انگور کا باغ ہو، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں، لہ فیہا من کل الثمرات، اس میں مختلف قسم کے میوے جات ہوں، واصابہ الکبر، اور وہ شخص بڑھاپے کو پہنچ جائے، ولہ ذریۃ ضعفاء، بچے اس کے بھی چھوٹے ہوں جو باغ کو نہ سنبھال سکتے ہوں، اب بڑھاپے میں انسان کیا سوچتا ہے کہ میرا یہ کاروبار ہے، میرا بزنس ہے، بچے بھی چھوٹے ہیں، کوئی بات نہیں، بڑھاپے میں مجھے فائدہ پہنچے گا بیٹھ کر کے، اگر میں زیادہ دوڑ دھوپ بھی نہیں کر پایا تو میں بیٹھ کر کے اپنا بڑھاپا آسانی سے گزار لوں گا۔ یعنی اس کا ذریعہ کچھ نہیں تھا اس کے علاوہ کہ اس باغ کے اوپر اس کا گزرتا، اور باغ بہت شاندار، سب سے شاندار باغ کا جو تصور تھا وہ قرآن نے پیش کیا، وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اچانک اس پر ایک بگولہ پہنچا، جس بگولے کے اندر زبردست قسم کی لو تھی، اور وہ لو جب پہنچی اس کے باغ کو تو اس کی وجہ سے سارا پھل برباد ہو گیا، باغ جل کر کے رہ گیا، خاکستر ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی اسی بات کی کہ انسان نے مال خرچ کیا اور اس مال کی اسے بہت ضرورت ہے قیامت کے دن، وہ بہت خوش ہے کہ میں نے تو لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، میں نے تو ہزاروں روپے خرچ کیے ہیں، میں نے 40 سال الحمدللہ زکوٰۃ نکالی ہے، میں نے بہت سے صدقات کیے، مسجد کی تعمیر کی ہے، بیواؤں کا خیال کیا ہے، یتیموں کا خیال کیا ہے، لیکن جب اسے بہت ضرورت تھی اس کا کوئی عمل اب ملنے والا نہیں تھا، کوئی اپنی نیکی اسے دینے والا نہیں تھا، اچانک اسے وہاں پر پتہ چلے کہ بھئی تمہارا عمل تو ضائع ہو چکا، کیونکہ دنیا میں تم تو احسان جتا چکے تھے، تم تو دنیا میں تکلیف دہ جملے بولا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مثال بیان فرمائی کہ اس کے اوپر کیا بیتے گی، وہ تصور کر لو، اس تصور کی وجہ سے باز آ جاؤ، اور کچھ بھی ہو جائے صدقے کو اپنے خراب مت کرو احسان جتا کر یا سائل کو تکلیف دہ جملے بول کر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ باتیں کھول کھول کے اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو، اللہ تو یہی چاہتے ہیں کہ تمہارے صدقات برباد نہ ہوں، تبھی تو اللہ تعالیٰ یہ اتنی گہری گہری باتوں کو کھول کر بیان کر رہے ہیں وقت سے پہلے کہ ایسا مت کرنا، اور اگر کسی کا ایسا عمل ہو گیا ہو تو وہ اللہ سے توبہ کرے، اور اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ پچھلے خراب شدہ اعمال کو اور ہمارے صدقات کو اللہ تعالیٰ پھر سے ثواب کے قابل بنا دے، اللہ تعالیٰ تو اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ پھر کچھ آیتیں میں چھوڑ کر وقت کی کمی کی وجہ سے یہ آیت پڑھ کر کے سناؤں، الشیطان یعدکم الفقر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم صدقہ کرنا چاہتے ہو، دل میں خیال آتا ہے تو شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے،
کہ تم تو بہت غریب ہو، تم تو 12-14 ہزار روپے مہینہ تو کماتے ہو، 8,000 روپے مہینہ تو کماتے ہو، تم کیسے صدقہ کرو گے؟ الشیطان یعدکم الفقر، تم صدقہ کر دو گے تو گھر کا کام کیسے چلے گا؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اللہ اکبر، کیا کتاب ہے قرآن! اللہ تعالیٰ اس کا علم ہمارے سینوں پر کھول دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ تمہیں بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے، یعنی ایک طرف جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو دل میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے تمہارا ہوگا کیا، گھر کا کام کیسے چلے گا، اور وہیں اپنا جائزہ لو جب عیاشی کا موقع آتا ہے، جب فضول خرچی کا موقع آتا ہے، جب گناہ کے موقع پر خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر دل کے اندر کسی قسم کا وسوسہ نہیں پیدا ہوتا۔ وہ لوگ جن کی 8-8 ہزار روپے سیلری ہے، 8,000 روپے تنخواہ ہے، 6,000 روپے تنخواہ ہے، وہ لوگ شاید میرا کہنا غلط نہ ہو 50 روپے 100 روپے کا گٹکا کھا لیتے ہیں، سگریٹیں پی لیتے ہیں، بیڑیاں پی لیتے ہیں، اپنی حیثیت سے بڑھ کر کے اگر کوئی مہمان آتا ہے اس کے مہمانداری کرتے ہیں، لین دین اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرتے ہیں، مالداروں کی ٹکر لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس موقع پر انہیں خیال نہیں آتا کیا ہوگا۔ لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے، شیطان یعدکم الفقر، اللہ تعالیٰ نے اسی کی اصلاح فرمائی، واللہ یعدکم ان خیالات کو، اس بات کو اپنے آپ کو سمجھا کر کہ نہیں یہ شیطان بہکاتا ہے، دیکھو اس موقع پر میں کتنا خرچ کر رہا ہوں، کتنی فضول خرچیاں مجھ سے ہو رہی ہیں، تو پھر اللہ کے راستے میں کیوں پیچھا رہوں۔ واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ تعالیٰ اس مال کے نتیجے میں تم سے مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، بڑھا کر کے دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے اور جاننے والے ہیں۔ ایک پہلو اور ایک آیت اور بیان کرنے کا دل چاہتا ہے کہ آگے ایک آیت ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے چل کر اس مضمون کو بیان فرمایا کہ دیکھو تمہارے ذمے جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے ان کو مسلمان ہدایت دینا یہ تمہارے ذمے نہیں ہے، تم نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا۔ ہوا یہ تھا کہ مسلمان اسلام لانے سے پہلے اپنے جن غیر مسلم رشتہ داروں کو صدقات دیا کرتے تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے ان کا صدقہ روک دیا کہ شاید یہ اپنی مدد حاصل کرنے کے لیے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اسلام کی سمجھ، اسلام کتنا منصف ہے اور اسلام کے بارے میں کتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور اس میں ہم کتنے بڑے دوشی ہیں کہ ہم اسلام کا صحیح علم نہیں رکھتے، اس لیے وہ شبیہ جو اسلام کی بگاڑ دی گئی ہم اس کو صاف نہیں کر پا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نہیں، وہ غیر مسلم ہیں تو تم ان کا صدقہ اس وجہ سے نہیں روک سکتے کہ وہ اسلام میں آ جائیں، یہ نفلی صدقہ کی بات ہو رہی ہے کہ تم صدقہ دو، غیر مسلم ہے کوئی بات نہیں، تم نفلی صدقہ دو انہیں، یہ اللہ کا کام ہے اور ان کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی ہدایت دے گا نہیں دے گا، یہ ہے اسلام۔ اب میرے اس جملے پر آ جائیے جو میں بار بار بیان کیا کرتا ہوں، کیا وہ غلط ہے کہ اسلام کی صحیح سمجھ بغیر قرآن کریم کو سمجھے نہیں حاصل ہو سکتی؟ عمل کرنے کی بات تو بہت دور ہے، کیا یہ جملہ غلط ہے؟ کیا یہ والی باتیں جو ہمارے سامنے بیان ہو رہی ہیں لیس علیک ھداھم، جو اسلام نے غیر مسلموں کو دینے کی جو بات بیان کی ہے، یہ قرآن کی اس آیت سے پہلے ہمارے علم میں تھی؟ تو پھر کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ قرآن کریم کی سمجھ، دین کی سمجھ قرآن کو سمجھے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی؟ عمل کی بات تو بہت دور ہے۔ اب 1-2 منٹ کے اندر میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو سب کو مخاطب کر کے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی شخص کا اگر بڑا کاروبار ہو وہ بھی، اگر کسی کا بہت چھوٹا کاروبار ہو وہ بھی، کسی کا کاروبار نہیں ہے، کوئی 6,000 روپے کا ملازم ہے وہ بھی، کوئی 8,000 روپے کا ملازم ہے وہ بھی، کوئی 12,000 روپے کا ملازم ہے وہ بھی، گھروں تک آواز پہنچ رہی ہے جو خواتین جو کاروبار نہیں کرتی ہیں، جن کا گزر اپنے شوہروں سے ملنے والی کچھ معمولی سی رقم پر ہے وہ بھی، گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچیوں تک آوازیں پہنچ رہی ہوں گی، ان کو ان کے والدین کی طرف سے اگر مہینے میں 500 روپے یا 700 800 1000 روپے ملتے ہوں گے وہ بھی، ان تمام لوگوں کو مخاطب کر کے یہ آپ کا گنہگار بھائی آپ سے یہ عرض کر رہا ہے کہ اللہ نے ان آیتوں کا، ان فضیلتوں کا سب طبقات جن کو میں نے مخاطب کیا ہے سب کو مخاطب بنائے، اپنی اپنی وسعت کے مطابق۔ اگر بچہ ہے اسے والدین کی طرف سے اگر 500 روپے ملتے ہیں تو اگر وہ سارے مہینے کے اندر صرف 30 روپے، 1 روپیہ روز اگر وہ خرچ کر لے تو کیا 470 میں اور 500 میں کوئی بڑا فرق ہوتا ہے؟ گھروں میں خواتین اگر انہیں 2,000 روپے ملتے ہوں، اگر وہ پورے مہینے کے اندر اللہ کی رضا کے لیے 2 روپے روز یا صرف 3 روپے روز، 2 روپے روز سے 60 روپے مہینہ، 3 روپے روز سے 90 روپے مہینہ بنے گا، اگر یہ نکال دیں اللہ کی رضا کے لیے کیا کوئی زیادہ فرق آئے گا 1910 میں اور 2000؟ جو 6,000 روپے کمانے والا شخص ہے اگر وہ اپنی انکم میں سے صرف 50 روپے
60 रुपये 2 रुपये रोज़ के हिसाब से अगर वो निकाल दे, कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? 9,000 रुपये जो कमाने वाले शख्स से अगर वो 3 रुपये रोज़ निकालने की आदत डाल ले, उसके बाद आप ये देखिए, करके तो देखिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह के वादों पर भरोसा तो करिए। ये रमज़ान के महीने में मैंने इसीलिए ये इस मौजू को छेड़ा और इस मौजू का बयान किया कि अल्लाह के वादों पर हमें बिल्कुल यकीन नहीं रहा। हम ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान रह गए और बातिनी एतबार से अल्लाह के वादों पे भरोसा ही नहीं होता। अल्लाह के लिए मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ कि माल खर्च करने के नतीजे में इतनी बरकतें ज़ाहिर होती हैं पूरे समाज पर, पूरे मुआशरे पर, पूरे इलाके पर, पूरे घराने पर, पूरे ख़ानदान के ऊपर, कि अगर उन बरकतों का मैं बयान करता तो शायद 1-1.5 घंटा चला जाता। उसको मैं बयान नहीं कर सका। आप करके तो देखिए, जितना अल्लाह ने आपको मुकल्लफ बनाए है, जितनी आपकी वुसअत है, आप ज़रा अपने हाथों को देने की आदत डालकर तो देखिए। उसके बाद देखिए कि अल्लाह की तरफ से कैसे उस माल के अंदर बरकत होती चली जाएगी, कैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। और आज आप शुरुआत करेंगे 2 रुपये से, एक मौका आएगा कि वो 100 रुपये बनेंगे, फिर 1000 बनेंगे और बढ़ते चले जाएंगे। बहुत से लोगों के इस बारे में तजर्बात हैं कि उन्होंने बहुत तंगदस्ती के ज़माने में ख़र्च करना शुरू किया। ख़र्च करने की बरकत से अल्लाह ने उन्हें कहाँ से कहाँ पर पहुँचा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम बातों पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।